السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم علامہ صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ فقیر فرقان علی امینی، فارغ التحصیل جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، عرض گزار ہے۔ ازراہ کرم کسی طریقے سے میرا یہ پیغام حضرت علامہ و مولانا ثاقب شامی صاحب تک جلد از جلد پہنچا دیں۔ آج میں یہ پیغام پہلے تحریری صورت میں بھی ارسال کر چکا ہوں، واللہ اعلم وہ آپ حضرات تک پہنچ پایا یا نہیں، لہٰذا اب میں اپنے ارسال کردہ تحریری سوال کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حضرت کچھ کرم کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ کے شیخ اسرار نام کے مولانا صاحب کی ایک پوسٹ ہم تک پہنچی، جس میں موصوف نے کہا کہ یو کے بھر میں کوئی ریئل پیر نہیں، جبکہ ہمارے شہر لاہور کے علماء و مدرسین کے بقول یو کے کی سرزمین پر اہل علم پیران اعظام موجود ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے کئی علماء کی نظر میں بے شمار ایسے شیوخ مسند ارشاد پر فائز ہیں جو کہ برطانیہ کے متعدد اہل علم شیوخ سے مرتبہ علم میں کم ہیں۔ تو اگر پورے یو کے میں کوئی ریئل پیر موجود نہیں تو ہندو پاک کے سنی صحیح العقیدہ راسخ فی العلم اور متقی علماء، جن کے مریدین کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، کیا ان تمام مشائخ اعظام کو بھی غیر حقیقی پیروں کی صف میں شمار کیا جائے گا؟ کہیں موصوف اپنے ان جملوں کے ذریعے جعلی پیروں اور عاملوں کے رد کی آڑ میں حقیقی تصور بیت کے خلاف کوئی تحریک تو نہیں چلا رہے؟ ان جملوں سے تو تأثر یہی ملتا ہے کہ گویا دور حاضر میں حقیقی نظام طریقت کے وجود کا سرے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اہل علم کی جانب سے موصوف کا رد کیوں نہیں کیا گیا؟ کسی عالم کا ایسا کہنا از روئے شرع کیسا ہے؟ برائے کرم جلد از جلد تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فرقان امینی صاحب، دیکھیے آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ آپ رد کیوں نہیں کر رہے، تو دیکھیے جہاں کسی کی علمی گرفت کرنا بنتا ہے تو وہاں ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر رد کیا کرتے ہیں، اور اگر کسی عالم کی کسی علمی خطا کی بنیاد پر دین کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہاں ہم ٹھیک ٹھاک رگڑا بھی لگاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی خاطی صحیح العقیدہ مسلم ہو، مخلص عالم دین ہو تو ہم محبت سے اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ جو پیروں کا رد کر رہے ہیں نا، اس سے اسلام کوئی خطرے میں نہیں پڑتا، بلکہ دور حاضر میں اس کارروائی کو تو خدمت اسلام کے حوالے سے ایک قابل ستائش و تحسین عمل کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو اس بات پر تشویش ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پورے یو کے میں کوئی ریئل پیر نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہاں تک کوئی کہہ دے کہ دور حاضر میں پوری دنیا میں کوئی ریئل پیر نظر نہیں آتا تو ہم کہیں گے کہ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان پیروں کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے اور ان کی ان شعبدہ بازیوں اور ان کے ڈراموں اور ان کے بزنسز کے سدباب کی نیت سے لفظ ریئل پیر سے مرشد ایصال یا مرشد مربی مراد لیا جا رہا ہو۔ یہ ممکن ہے، ایک پاسبلٹی ہے، اور یہاں مرشد ایصال کی نفی کرتے ہوئے مرشد اتصال کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی ریئل پیر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ پوری دنیا میں تمام پیر فیک ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں آج کوئی مرشد مربی یا کوئی مرشد ایصال نظر نہیں آتا۔ ہاں، مرشد اتصال تو بہت ہو سکتے ہیں، اور یاد رکھیے مرشد اتصال کا کوئی ولی اللہ ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ مرشد اتصال کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی کہ وہ لازمی طور پر کوئی ولی اللہ ہو۔ اب ہمارے یہاں چونکہ لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ مرشد یا پیر یا شیخ آ گیا تو اس کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، پیر و مرشد ہونے کے لیے اللہ کا ولی ہونا یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی اللہ بھی ہو۔ ہر پیر و مرشد ولی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ پیر و مرشد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جو حقیقتاً اولیاء اللہ ہوتے ہیں لیکن وہ پیر و مرشد نہیں بن سکتے۔ ہاں، اب یہ علم کی کمی کی وجہ سے چند چیزیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسی کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے یہ المیہ ہے کہ لوگ کسی کے نام کے ساتھ پیر یا مرشد دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ولی ہونے کا دعوے دار ہے، اور پھر ہماری یہ بیچاری جاہل عوام پیر کی ولایت اور ان نوسر بازوں کی کرامتوں کے چکر میں اپنی ساری دولت ان پیروں پر برباد کر دیتے ہیں، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ کسی پیر سے اتنا پوچھے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ آپ اپنے اثاثے تو ڈکلیئر کریں، کل تک تو آپ کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ تھی اور آج ملینز میں کھیل رہے ہیں، ذرا اپنے ایسٹس تو ڈکلیئر کریں، اتنا پیسہ آیا کہاں سے آپ کے پاس؟
اب دیکھیے اس نادان مرید میں یہ جرت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ پیر صاحب کی ولایت کی اعتقاد کی وجہ سے بد دعا سے ڈرتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، میں دھتکارا جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور پھر پیروں کے کچھ ایسے چیلوں نے بھی کہانیاں بنائی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص تو اس نے یوں سوال کیا تھا اور اس کی نسلیں برباد ہو گئی، تو بھی دبا برباد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے حضرت عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے الانوار القدسیہ فی معرفت قواعد صوفیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اکابر مشائخ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ محبت مرشد کی شرائط میں سے یہ ہے، یہ ایک شرط ہے کہ مرید اپنے مرشد کے علاوہ تمام لوگوں کی باتوں سے اپنے کان بند کر لے، یہاں تک کہ اگر تمام شہر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اس کے مرشد سے نفرت دلائیں تو وہ نفرت دلانے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ مرشد کے دشمن کو اپنا دشمن جانو، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جس گلی میں تمہارا دشمن رہتا ہے، مرشد کا دشمن رہتا ہے، اگر اس گلی کے قریب سے تمہارا گزر بھی ہو گیا تو تم فیض مرشد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اب یہ تنقیح نہیں کی جاتی کہ یہ کس قسم کے مرشد کے بارے میں ہے۔ پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے آداب مرشد بیان کیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو آداب مرشد بیان کیے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں کہ مرشد کے حقوق باپ کے حقوق سے زائد ہیں۔ باپ تو مٹی کے جسم کا باپ ہے اور مرشد تمہاری روح کا باپ ہے۔ مرشد کے سامنے ہنسنا منع ہے، اس کی مجلسوں میں دوسرے کی طرف توجہ کرنا منع ہے، اس کی اولاد کی تعظیم ضروری ہے، مرشد کے بستر پر نہیں بیٹھنا، مرشد کی تسبیح کو استعمال نہیں کرنا، اس کے کپڑوں کی بھی تعظیم کرنی ہے، اس کے بچھونے کی تعظیم کرنی ہے، اس کی چوکھٹ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ مرشد کی برسوں خدمت کرنے اور لاکھوں مرشد پر خرچ کرنے کے بعد اگر یہ خیال بھی گزرے کہ مرشد کا کچھ حق ادا ہو گیا ہے تو اسے طریقت و روحانیت کی دنیا میں ناقابل تصور نقصان ہوگا۔ اب جب مریدین میں یہ آداب معروف ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شیخ جو ہے وہ مرشد کامل اور مرشد مربی ہے۔ شیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ اپنے شیخ کے حوالے سے مرشد کامل کے آداب بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ وہ اپنے مرشد کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں حالتوں میں مقدور بھر خرچ مہیا کر کے دے، یہاں تک کہ اگر سر پر اپنے کپڑے یا امامہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہ پائے تو ان چیزوں کو بیچ دے، اور ان کی رقم سے جس چیز کی مرشد کی اہل و عیال کو حاجت ہو انہیں لے کر دے دے۔ وہ ایک مشہور پیر کا ایک مرید مجھے کہتا ہے کہ ساری زندگی اس پیر صاحب کے جوتے سیدھے کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، اور اب مارکیٹ میں ایک نیا نمونہ اس کے صاحبزادے کی صورت میں لانچ کیا گیا ہے۔ اور میرے ابو جی کہتے ہیں کہ امام شعرانی علیہ رحمہ نے جو آداب بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں اب پیر کی تمام اولاد کی بھی تم نے اسی طرح خدمت کرنی ہے جیسے ساری زندگی پیر کی خدمت کرتے رہے۔ اب جب اس قوم کی حالت یہ ہو تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تیرے والد صاحب نے ایسے آداب تو بتا دیے لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہی امام شعرانی اسی کتاب میں مرشد کی شرطیں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مرشد ہوتا کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ وہ مرشد مربی علم و عمل اور روحانیت اور تقوی اور پرہیزگاری کی دنیا میں کس مقام پر فائز ہوتا ہے، کیا آپ کے والد صاحب نے آپ کو یہ نہیں بتایا؟ وہ تو مرشد مربی کامل مرشد ایصال کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، جو کہ امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ اور امام غزالی علیہ رحمہ کے دور میں بھی ان کے بقول ان کے دور میں بھی ایسے مرشد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب ہمارے آج کے اس دور میں ایسے مرشد مربی اور مرشد کامل کہاں ملیں گے آپ کو؟ اور اس بات کا اعتراف خود امام غزالی علیہ رحمہ اور الشیخ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ اپنے زمانے کی بیتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم اہل اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے، وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ کامل مرشد، وہ مرشد مربی یا مرشد ایصال اگر اس وقت برطانیہ میں کوئی موجود ہے تو ہمیں دکھاؤ وہ کہاں ہے، ہم ان کی زیارت کرنا چاہیں گے۔ بلکہ میں تو اس حوالے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ پورے UK میں ایسا کوئی مرشد ایصال یا مرشد مربی نہیں ہے۔ اگر یہ دعویٰ پوری دنیا کے حوالے سے کرتے تو بھی ہم گرفت نہ کرتے، کیونکہ دور حاضر میں ایسے مرشد ایصال یا ایسے مرشد مربی دنیا میں مشہور نہیں ہوتے۔ وہ تو اگر موجود ہوتے بھی ہیں تو وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، وہ یا تو مزاروں میں ہوتے ہیں یا غاروں میں ہوتے ہیں، وہ انگلینڈ کے بازاروں میں نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ اس زمانے میں ایسے مرشد مربی یا ایسے مرشد ایصال کو یہ یہاں پر یہ انسٹاگرام میں یا ٹک ٹاک پر یا پھر سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر، یوٹیوب پر یا فیس بک پر تلاش کر رہے ہیں یا کسی ٹی وی چینل پر تلاش کر رہے ہیں تو پھر اللہ جل وعلا ہی آپ کے حال پر کرم فرمائے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں اختلاف بنتا ہے وہاں ہم اختلاف کرتے ہیں، ہمارے اختلافات رہتے ہیں، اور جہاں رد کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں ہم ڈنکے کی چوٹ پر رد کرتے ہیں۔ لیکن اس پیر کلچر اور یہ پیروں کے کلٹس اور پیر بزنس کے حوالے سے یہ مطلقاً بھی کوئی کہہ دینا کہ دور حاضر میں کوئی پیر نہیں ہے تو ہم علمی حلقوں میں ایسی عبارتوں کی تعویل کریں گے، لیکن عوام الناس میں ایسے جملوں کی بھرپور تائید کریں گے، کیونکہ یہاں ایک فتنے کا رد ہو رہا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر ایسے پیروں کو جانتا ہوں جو صرف مرید کے گھر میں قدم رکھنے کے لیے، صرف چائے پینے کے لیے 5-10 منٹ مرید کے گھر کو برکت دینے کے لیے جائیں گے اور ان سے ہزاروں پاؤنڈز لے لیں گے۔
ہم تو دیکھیں، ہم تو اس بات کا رونر ہوتے تھے نا کہ لوگ تقریروں کے لیے پیسے لیتے ہیں، نعت خوانوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، اور اہل علم حضرات کو کہتے تھے کہ آپ کی یہ جو جتنی بھی یہ دینی خدمات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کاروبار بھی آپ کو کرنا چاہیے، تاکہ ایک عالم خود کفیل ہو اور اپنا کاروبار کر رہا ہو اور باوقار طریقے سے خودداری کے ساتھ دین کا کام کرے، کیونکہ جسے نذرانوں کی پرواہ نہ ہو اور وہ خود کفیل ہو تو اسے حق بولنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا، وہ حق گو ہوتا ہے۔ ہم تو بیانات کے لیے نذرانے اور شیرنیاں لینے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی کوئی اپنا کاروبار بھی شروع کریں، لیکن وہ قوم کو کچھ نہ کچھ دیتے تو تھے نا، کچھ بیان کرتے تھے، کچھ تربیت کرتے تھے۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو فقط اپنے ہاتھ چٹوانے کے لیے ہزاروں پاؤنڈز لے لیتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ صرف پیر کی صاحب کی خدمت ہو رہی ہے، صاحبزادے بھی آگے تیار ہو رہے ہیں۔ بھائی اس بچے کی پہلے کوئی روحانی، کچھ دینی اور علمی تربیت کرو کہ وہ نفسانی خواہشات سے کیسے بچے گا، ریا و تکبر سے کیسے بچے گا، دکھلاوے سے کیسے بچے گا، تزکیہ نفس کے مراحل کیسے طے کرے گا۔ ابھی اس نے ہوش سنبھالا ہی نہیں، اور پہلے سے ہی جاہل مریدوں میں صاحبزادوں کی کرامتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیا دینی علوم و فنون میں مہارت حاصل کرے گا، یا وہ ریاکاری اور تکبر اور ان نفسانی خواہشات کا مقابلہ وہ کیسے کرے گا؟ اس سے کیا تعلق ہوگا؟ جب ہوش سنبھالتے ہی اسے بے ہوش کر دیا گیا، بچپن سے ہی جب اسے صاحب کرامت ولی مشہور کرا دیا گیا، تو پھر اب وہ دین کی کیا خدمت کرے گا، یا دین کا کیا علم پڑھے گا، یا نفسانی خواہشات کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اور پھر نسل در نسل بیچارے مرید ساری زندگی اپنی گردنوں میں غلامی کا پٹا باندھے رکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اس مشن پر کام کر رہا ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، دکھلاوے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ اخلاص شرط ہے۔ If it's coming from a place of sincerity, then alhamdulillah we will support the cause. However, if these types of moves are made because of a Machiavellian mindset, which disregards morality and ethics, moral conduct and genuineness, then the nusra of Allah Jalla wa Ala will not be with such people, and such people's days are numbered. شرط اخلاص ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کرے گا تو وہ مطلقاً بھی کہہ دینا کہ کوئی پیر نظر نہیں آتا تو ہم پھر بھی اس کا دفاع کریں گے۔ اخلاص شرط ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو اور حقیقتاً دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہو تو ایسا کوئی شخص مطلقاً بھی کہہ دینا کہ کوئی پیر نظر نہیں آتا تو پھر بھی ہم دفاع کریں گے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ آج کے دور میں کوئی مرشد ایصال نہیں ہے، مرشد مربی نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ تو شارحین حدیث نے اس کی تشریح کیا کی ہے کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نہیں ہے، لیکن مومن نہیں ہے سے مراد یہ ہے کہ مومن کامل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ کوئی پیر نہیں ہے تو اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ شیخ مربی کامل، شیخ ایصال نظر نہیں آتا۔ دیکھیے میری رائے ہے کہ ایسے مرشد مربی، ایسے مرشد ایصال دور حاضر میں یوکے تو کیا پوری دنیا میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، اور میری اس رائے سے مستند اہل علم اور مخلص شیوخ اتفاق کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم تمام اہل حق شیوخ، اہل حق مشائخ اور آپ کے پیر صاحبان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مرشد مربی ہونے اور مرشد ایصال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے پر ہم ان سے دلیل طلب کریں گے، ہم یوں ہی قبول نہیں کر لیں گے۔ اس کی شرطیں کیا ان میں پائی جاتی ہیں؟ کسی کو اختلاف ہے تو وہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میری اس گفتگو کو سن کر اپنے مریدوں کی نجی محفلوں میں بہت کچھ لوگ کہتے رہیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے فلاں شیخ وہ تو مرشد ایصال ہیں اور مرشد مربی ہیں اور وہ ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمارے شیخ مربی کامل اور شیخ ایصال کے مقام کو ابھی تک سمجھا ہی کہاں ہے۔ ایسی باتیں لوگ کہیں گے، یا پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہمارے مرشد مربی کی عاجزی ہے کہ وہ اعلانیہ دعویٰ ہی نہیں کرتے، لیکن فلاں خلیفہ مجاز کو، فلاں خلیفہ جو ان کا ایک محرم راز ہے، ان کو تنہائی میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ مرشد مربی ہیں، مرشد ایصال ہیں۔ بھائی یہ تو راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ تو ان کی عاجزی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تم بھی کسی کو بتانا نہیں کہ مرشد نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اور کبھی تو مریدوں پر اپنی گرفت پختہ کرنے کے لیے پیر سب خود اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اپنے حلقوں میں ایسی کہانیاں مشہور کر دیں کہ ہمارے پیر سب تو ایسے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں کالی رات میں کسی کالے پتھر پر کوئی کالی چونٹی بھی حرکت کرتی ہے تو مرشد کو علم ہو جاتا ہے۔ ہمارے مرشد کامل تو وہ پاکستان میں ہوں یا ہندوستان یا آج کل انگلستان میں ہوں، یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے میں کسی مرید کے دل میں کوئی وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ان کی ایک نگاہ سے اس وسوسے کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اگر آپ ایسی
کہانیاں مشہور کریں گے اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے شیخ مرشد مربی ہیں اور مرشد مربی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر یہ عاجزی، فروتنی اور انکساری کا سہارا نہ لیں، میدان میں آئیں۔ جن روحانی سلسلوں سے آپ وابستہ ہیں انہی سلسلوں کے شیوخ نے مرشد مربی کی شرطیں بیان کی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ان یطلع علی جمیع المغیبات حتی مشی النملة فی لیلۃ ظلماء فی صخرۃ صماء۔ مرشد مربی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ومن شروطه ان یکون مجتہدا، اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ آپ کے مرشد مربی، مرشد ایصال دعویٰ اتنا بڑا ہے، آپ بتائیں کہ وہ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو نہیں، مکمل طور پر اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں۔ بھائی مرشد مربی کی ایک شرط جو اہل اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوتا ہے۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ کا اجتہاد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے اجتہاد کے موافق ہو جاتا تھا، اور چونکہ وہ عین شریعت کبریٰ کی منزل پر فائز تھے، وہ خود مجتہد تھے، وہ مرشد مربی ہیں، مرشد ایصال ہیں، اسی لیے ان کی تقلید کے حوالے سے یہ وضاحت بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس پر کلام ہے کہ ان کے ہمبلی ہونے سے اصل مراد کیا ہے۔ اس پر اہل علم اور اہل تصوف کی تفصیلی بحثیں ہیں۔ اب یوں اگر علمی بات چل پڑی تو یہ پھر بہت ٹیکنیکل ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے ابھی فقط ایک دو شرطیں بیان کی ہیں۔ اب اگر برطانیہ میں یا دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی مرید یا کوئی شیخ مرشد کامل، مربی اور مرشد ایصال ہونے کا دعوے دار ہے، تو اگر انہیں ہمارے ان جملوں سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم سے رابطہ کرنے سے پہلے ذرا مرشد مربی اور مرشد ایصال کی شرطوں کا مطالعہ ضرور کر لیجیے۔ ہم کبھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ دنیا میں اہل اللہ موجود نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ موجود رہتے ہیں، اور ہم آپ تمام علماء اور مشائخ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ کے ہر اچھے مشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے اس مشن کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بدتمیز مرید اپنے پیر کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے پیر کو مرشد مربی ثابت کرنے کے لیے ایسے دعوے کرے گا، تو پھر ان کے پیر صاحب کا ان شرطوں کی روشنی میں امتحان بھی لیا جائے گا کہ کیا وہ اس پیمانے، اس کسوٹی، اس معیار پر پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے میں چاہتا تھا کہ بات مختصر ہو کیونکہ کچھ اور علمی پروجیکٹس پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن اب بات چل پڑی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ مرشد اتصال اور مرشد ایصال اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں یہ جو شیوخ یا یہ جو مرشد پیر حضرات ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پر مرشد اتصال ہی ہوتے ہیں، مرشد مربی یا مرشد ایصال نہیں ہوتے۔ یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ جیسی شخصیت جو کہ آج سے کئی سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ایسے مرشد ایصال یا مرشد مربی بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے زمانے کے حوالے سے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے کی بیعتیں بھی عام طور پر یہ وہی تبرکاً مرشد اتصال والی بیعتیں ہوتی ہیں، ارادت والی نہیں ہوتی۔ یہ میں مفہوماً پیش کر رہا ہوں، اس حوالے سے اب فتح رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا رسالہ نقاء السلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، اور اس کے بعد کے رسائل کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی افریقہ میں ان موضوعات کا آپ بالاستیعاب مطالعہ کریں تو آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا مرشد مرشد مربی ہے، کامل مرشد ایصال ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر دعوے کرتے پھرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ذات کا مقام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے شیخ اتصال اور ایک ہوتا ہے شیخ مربی، جسے شیخ ایصال بھی کہتے ہیں۔ شیخ اتصال اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے مرید کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جائے، اور ایسے شیخ کی 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیخ صحیح العقیدہ ہو اور وہ بد مذہب و گمراہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہو، یعنی صحیح اور درست ذریعوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو، یا درمیان میں کوئی بدعقیدہ شیخ نہ ہو، کوئی غیر عالم نہ ہو، یا کوئی فاسق معلن نہ ہو، کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اور اگر درمیان میں کوئی ایسا شیخ آ گیا جو غیر عالم ہو یا اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، فاسق معلن ہو یا بدعقیدہ ہو، تو پھر یہ اتصال ممکن نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحبزادہ صاحب اپنے والد صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں ہوتے، اور یوں ہی بزعم وراثت اپنے باپ دادا کے جانشین اور سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ وہ بس اپنے باپ دادا کے وارث ہونے کے گمان میں شیخ طریقت بن جاتے ہیں، اور لوگ پھر ان کے ہاتھ پر مرید ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے یہ ان کے بیٹے ہیں، اور وہ پیر تھے تو یہ بھی پیر ہیں، حالانکہ یہ اپنے والد کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں ہوئے۔ یا پھر اگر مرید ہو بھی گئے اور ان کا والد جامع شرائط مرشد بھی ہو، مگر والد صاحب نے بیٹے کو خلافت ہی نہیں دی، اجازت ہی نہیں دی، اذن ہی نہیں دیا، اب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا بغیر اجازت کے، بغیر خلافت کے مرید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس طرح بھی یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ مرید جو اس شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہوا اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ یا پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ باپ اپنے بیٹے یا پھر کسی ایسے مرید کو خلافت دے دیتا ہے جو خود بدعقیدہ تھا یا وہ عالم نہیں تھا،
یعنی باپ تک تو سلسلہ صحیح تھا، وہ سند متصل تھی، باپ تک تو تمام شرطیں پائی جاتی تھیں. اب اس نے جسے خلافت دی وہ کوئی جامع شرائط مرید بھی ہو سکتا ہے. وہ بیٹوں کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیونکہ اکثر یہ خلافتیں اب آج کل ہمارے دور میں بیٹوں کو ہی دی جاتی ہیں، کیونکہ جن پیروں نے مریدوں کی دولت سے جائیداد بنائی اور اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، وہ خلافت کسی اور کے بیٹے کو دے کر اپنی اولاد کو اس جائیداد سے محروم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جن کی نظر مریدوں کی جائیدادوں اور جیبوں پر ہوتی ہے، مرید کی دولت پر ہوتی ہے، تو پھر وہ خلافتیں بھی اپنے بچوں کو ہی دیتے ہیں. لیکن جن کی وراثت حقیقی علمی وراثت ہوتی ہے اور روحانیت کی دولت ہوتی ہے، تو وہ خلافت اور اس روحانی وراثت کا وارث اسی کو بنائیں گے جو حقیقتاً اس کا حقدار ہوگا، یعنی جس میں کم از کم یہ 4 شرطیں تو پائی جاتی ہوں. اور یہاں میں اس وقت کوئی مرشد مربی یا مرشد ایصال کی بات نہیں کر رہا، یہاں فقط مرشد اتصال کی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں حال یہ ہوتا ہے کہ صاحبزادہ صاحب کو دین کی مبادیات تک کا علم نہیں ہوتا، نہ علم عقائد ہے، نہ علم قرآن و سنت ہے، وہ نہ خلافت کے اہل ہیں. حضرت جو شیخ اتصال بننے کا بھی اہل نہیں ہوتا، بچپن سے ہی اس صاحبزادے کی تعظیم یوں کرائی جاتی ہے کہ گویا کہ وہ جو شرطیں، جو آداب مرشد ایصال کے حوالے سے ہمارے اکابرین نے بیان کیے ہیں، وہی آداب مریدین کو، جاہل مریدین کو اس صاحبزادے کے حوالے سے سکھائے جاتے ہیں. یہ 4 شرطیں تو کجا ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی چند آیات بھی تلاوت نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ شیخ اتصال کی دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ وہ صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب و گمراہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ سند متصل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مرشد و شیخ عالم دین ہو، وہ قرآن و سنت کا عالم ہو، دین اسلام کے علوم و فنون کو جانتا ہو، عقائد اسلامیہ کو جانتا ہو، فقہی مسائل کا جاننے والا ہو، وہ جاہل نہ ہو. تو تیسری شرط عالم دین ہونا ہے. اور چوتھی شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. چونکہ شیخ کی، مرشد کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب ہوتی ہے، اور دونوں کا اجتماع باطل ہے، یہ ناممکن ہے. تو چوتھی شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، وہ بد مذہب نہ ہو، گمراہ نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ باقاعدہ عالم دین ہو، جاہل نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اب جس میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ شیخ کہلاتا ہو یا پیر یا مرشد ہو، وہ شیخ اتصال یا مرشد اتصال ہوتا ہے. اب اگر کوئی کسی مرشد اتصال کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اس سند متصل سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے جس میں بے شمار اولیاء اللہ، عارف باللہ، کاملین، اہل اللہ موجود ہیں، جیسے سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ، سیدنا الشیخ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، سیدنا الشیخ بہاء الدین نقشبند، شیخ الشیوخ سیدنا الشیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ مجمعین، یہ سب اکابر اولیاء ہیں. تو دور حاضر میں کسی مرشد اتصال کے ہاتھ پر بیعت ہو کر وہ مرید یوں ان اکابر اولیاء کی اسانید متصلہ سے فیضیاب ہوتا ہوا اپنے سلسلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل پاتا ہے. یوں سند متصل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انسان کا سلسلہ متصل ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملتا ہے. دیکھیے، میں نے صرف یہاں مرشد اتصال کے حوالے سے کچھ کلام کیا ہے. مرشد ایصال کا مقام تو وہ تو ایسا ہے، مرشد مربی جسے کہتے ہیں، اس کا مقام تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ نے اپنے اپنے زمانوں میں بیان کر دیا کہ ایسا مرشد ملنا بہت مشکل ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ان کے زمانے کی بیعتیں بھی اکثر وہ بیعتیں ارادت نہیں ہوتی، یعنی مرشد ایصال والی نہیں، وہ تو تبرکاً مرشد اتصال والی بیعتیں ہوتی ہیں. تو جب امام غزالی علیہ رحمہ اور سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ جیسے اکابر شیوخ کے زمانوں میں ایسا مرشد مربی ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، تو ہمارے زمانے میں ایسا ریئل پیر آپ کو کہاں ملے گا؟ مرشد مربی تو کیا، مرشد اتصال کے ایسے بے شمار دعوے دار ہوتے ہیں جو دین اسلام کے علوم و فنون نہیں پڑھے ہوتے، قرآن و سنت کے عالم نہیں ہوتے. ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، اور پھر فاسق معلن ہوتے ہیں، اعلانیہ فسق کرنے والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مرشد اتصال ہیں. تو جہاں مرشد اتصال جیسے ریئل پیر تلاش کرنا دشوار ہو، وہاں مرشد ایصال جیسا ریئل پیر کہاں آپ کو ملے گا؟ تو اس حوالے سے جیسا میں نے کہا کہ اہل علم حضرات اگر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ اور شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، امام غزالی علیہ رحمہ اور شیخ شعرانی علیہ رحمہ جیسے اکابر بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بہت سارے مسائل کے حوالے سے جو ذہنی الجھن کا شکار رہتے ہیں ان کی تسلی ہو جائے گی. اور اس حوالے سے اپنے فالوورز اور اپنے مقتدیوں کی تربیت بھی کیا کریں. اور جس طرح یہ جاہل قسم کے نام نہاد پیر یا عامل یہ جو عوام الناس کو یہ کہہ کر کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، یہ کہہ کر انہیں اپنا مرید بنا لیتے ہیں. اس جملے کی اصل مراد کو سمجھنے کے لیے بھی اگر آپ ایک مرتبہ فتاوی افریقہ کا بالاستیعاب مطالعہ کر لیں تو آپ کو انتہائی اہم معلومات حاصل ہوں گی. اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے چند انتہائی دلچسپ تفردات سے بھی آپ لطف اندوز ہوں گے. ابھی عوام الناس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ کیا ہمارے زمانے میں مرشد اتصال پائے جاتے ہیں یا نہیں.
تو جیسا مولانا نے اپنے سوال میں بیان کیا کہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا کہ ہمارے زمانے میں ایسے اہل علم موجود ہیں جو صحیح العقیدہ بھی ہیں اور اسانید متصلہ بھی رکھتے ہیں، اہل علم بھی ہیں اور فاسق معلن بھی نہیں ہیں۔ ایسے شیخ اتصال کے ہاتھ پر اگر کوئی بیعت کرتا ہے جو اسے قرآن و سنت کا علم سکھاتا ہے، عقائد اسلامیہ سکھاتا ہے، فقہ کا علم سکھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا علم سکھاتا ہے، مہلکات اور منجیات کا علم دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کے عملی طریقے سکھاتا ہے، اگر کوئی اپنے والدین کا باغی ہے، والدین کا نافرمان ہے تو انہیں والدین کا فرما بردار بناتا ہے، دین اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اس کی تربیت کرتا ہے، اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے وساوس کو دور کرتا ہے، اس کی صحبت میں رہ کر مرید کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایسے مرشد اتصال کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی ایسا مرشد اتصال ہے تو اس کے ریل شیخ ہونے کا کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس میں مرشد اتصال کی شرطیں پائی جاتی ہوں وہ خود کو مرشد مربی اور مرشد ایصال کہتا پھرے، اور جہاں وہ جائے پھر اپنے ساتھ کچھ کرائے کے مولوی بھی ساتھ رکھے جو اس کی کرامتیں اور اس کے فضائل و آداب یوں بیان کر رہے ہوں جیسے کہ وہ آج ہمارے اس دور کا خواجہ خواجگان ہے یا غوث الزمان ہے۔ دیکھیے اسی حکمت کے پیش نظر ہم کئی سالوں سے اپنی ہر دوسری کانفرنس میں اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ علماء کرام اپنے کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے اپنے سٹیجز پر دور حاضر کے پیروں کی ان کرامتیں بیان کرنا چھوڑ دیں، اور اگر کوئی مولوی کسی پیر کی سٹیج پر کرامت بیان کر رہا ہو تو وہ پیر خود اسے منع کرے، اسے فوراً روک دے۔ جب آپ آج کے پیروں کو جو زیادہ سے زیادہ مرشد اتصال ہوگا اور ایک مستند عالم دین چند ٹکوں کی خاطر اسے بھرے مجمع میں خواجہ خواجگان اور غوث الزمان اور شیخ الکل جیسے القابات دے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں بیان کرے گا، اور ایسی عجیب و غریب کرامتیں بیان کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ کس کے متعلق بیان کر رہے ہو، اور نیچے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے کہ نوجوان دیکھ رہا ہے کہ اس پیر کی روزی روٹی اور اس کے گھر کے تمام اخراجات تو اس کے امیر مریدین کے گھر سے چل رہے ہیں، وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میرا غریب باپ بیچارہ اپنے گھر کی بجلی کے بل وقت پر ادا نہیں کر سکتا اور اپنی ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی اس پیر کے اکاؤنٹ میں ارسال کر رہا ہے، خود وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کے پیر کی کوٹھیوں اور بنگلوں میں دن بدن اضافے ہو رہے ہیں۔ کسی مرید میں ضرورت نہیں کہ پیر سے پوچھے کہ تیرا ذریعہ آمدنی کیا ہے، اپنے اثاثے اپنے ایسٹس تو ڈکلیئر کر، تیرے پاس دولت کتنی اور کہاں سے آئی ہے، تیرا کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، مزدوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کام کیا کرتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، تیرے نام پر اتنی بڑی چیریٹیز چل رہی ہیں، آئے دن تیرے چیریٹیز کے سکینڈلز مشہور ہوتے ہیں، اور یہ کرائے کا مولوی تیری کرامتیں بیان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ پیر صاحب اگر خود عالم دین بھی ہو، یہاں میں ان جاہل عاملوں کی بات نہیں کر رہا، وہ نوسر باز تو کسی زمرے میں نہیں آتے، ایسے عاملوں کے ہاتھ پر تو بیعت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو دور دور تک مرشد اتصال کے زمرے میں بھی نہیں آتے۔ میں ایسے پیروں کی بات کر رہا ہوں جو علماء دین بھی ہیں، علم دین بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی نظر فقط مریدوں کی دولت پر ہوتی ہے۔ تو جب وہ نوجوان اس پیر صاحب کو اپنے گھر کی خواتین سے ملتے ہوئے دیکھتا ہے، جب وہ پیر صاحب گھر میں آتے ہیں تو اس گھر کے مرد کو بھی شرم نہیں آتی کہ اپنی بیوی بیٹیوں اور بہو کی پیر سے ملاقات کرا رہا ہے جو کہ اجماعاً حرام ہے۔ تو دیکھیں جب وہ نوجوان ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کس قسم کے خیالات گردش کر رہے ہوں گے۔ اسی نوجوان نے ایک مولوی صاحب سے، ایک عالم دین سے اس پیر کی کرامات کے متعلق بھی سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اپنے باپ کی بغیرتی پر بھی دل میں افسوس کر رہا ہے کہ میرے باپ کو ہو کیا گیا ہے، خود اس غیر محرم کو اپنے گھر کی عورتوں سے ملانے کے لیے لایا ہے، میرے باپ کا سارا پیسہ بھی اسی پیر پر برباد ہو گیا، آج تک اس پیر کی کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی جس کا دعویٰ یہی مولوی صاحب ہر دوسرے جلسے میں کرتے ہیں، اور آیات قرآن کریم کی پیش کرتے ہیں، قرآن کریم سے کرامات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور آخر میں اشارہ اسی پیر صاحب کی طرف کرتے ہیں کہ یہ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، دل کے رازوں کو جانتے ہیں اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے دنیا کے ہر مرید کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال اور ہر وسوسے کو جانتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہی نوجوان جب یوٹیوب پر جاتا ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بابے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو آپ کی دولت کے پیچھے ہیں، اور یہ کرامتوں کا تصور یہ تو من گھڑت قصے کہانیوں پر مبنی ہے، اگر کوئی کرامت ہوتی تو یہی پیر صاحب کرامت دکھا سکتے، ایسی اولیاء اللہ کی کرامات کا ظہور ناممکن ہے۔ اب دیکھیے چونکہ وہ اس نوجوان کے اپنے گھر کا اپنا ذاتی تجربہ ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ اس کا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، وہ ان چیزوں سے گزرا ہے، اس نے خود دیکھا ہے، جب وہ غور کرتا ہے کہ جن مولوی صاحب نے ان پیر صاحب کی کرامات کا ذکر کیا آج تک تو کوئی کرامت ظاہر بھی نہیں ہے، اور پیر خود گناہوں میں مبتلا ہے، گاڑیاں اس نے خریدی ہیں میرے باپ کے پیسے سے اور خود اجماعی حرام کا مرتکب ہے، اور آج تک کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، تو یقیناً یہ جو یوٹیوب پر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یہ بابے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ درست کہہ رہا ہوگا، نتیجتاً وہ نوجوان نفس کرامت کا ہی منکر ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟
میں اسی لیے بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اہل علم حضرات، خدا را کم از کم آپ تو ان پیروں کی کرامات کو اسٹیجوں پر بیان کرنا چھوڑ دیں، کرامات کا ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں اور اہل اللہ کی مستند کرامات کو بھی بیان کریں، لیکن قرآن و سنت سے کرامات کے ثبوت کو پیش کرنے کے بعد اشارہ ان آج کے دور حاضر کے ان پیروں کی طرف نہ کریں کہ یہ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیر حضرات تو اپنی کرامات آپ سے بیان کروا کے اپنے مریدوں کی دولت پر ڈاکہ مارتے ہیں، یہ انہی کرامتوں کے سہارے ہی تو دولت کماتے ہیں نا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اسی کے نتیجے میں انہی مریدوں کی اولاد پھر بالآخر نفس کرامت کا ہی انکار کر دیتی ہے، وہ حقیقی اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر بن کر خود گمراہ ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اور یقیناً یہ بدعقیدگی ہے، گمراہی ہے، یہ تو قرآن کریم کے صریح آیات کا انکار ہے۔ اہل اللہ اولیاء اللہ کی کرامات تو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں، صحیح حدیث بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ سورہ نمبر کی آیت نمبر 40 میں ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک ولی اللہ کا پلک چپکنے سے پہلے یمن سے بلقیس کا تخت شام میں لے آنا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی کرامت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، اور اسی طرح سورہ کہف کا مطالعہ کریں۔ نفس کرامت کا انکار تو آیات قرآنیہ کے اجماعی مفہوم کا انکار ہے اور انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے، لیکن چونکہ اس پیر صاحب کے اس کرائے کے مولوی نے کرامات کا ثبوت تو قرآن سے پیش کیا، لیکن آخر میں اشارہ اس پیر کی طرف کر دیا کہ یہ حضرت بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جب نوجوان نے دیکھا کہ یہ نہیں کر سکتے تو اس نے نفس کرامت کا ہی انکار کر دیا۔ ہم تو یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پیر کی کرامت کا انکار کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اگر کوئی سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ یا سیدنا الشیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی کسی کرامت کا انکار کرے تو اس پر بھی سخت حکم نہیں لگتا، لیکن اگر کوئی سرے سے وجود کرامت اور نفس کرامت کا ہی منکر ہو جائے تو وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، وہ مبتدع ہے، وہ بدعقیدہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے۔ یہ جو میں ابھی مثال بیان کر رہا ہوں نا، جو باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں اپنے ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر، اپنے ذاتی تجربہ کی بنیاد پر بیان کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں، یہ ان نوجوانوں کی گمراہی کا سفر بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیسے گمراہ ہوئے، کہ ان کی گمراہی کی بنیاد کیا تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی نوجوان جو ابتداءً فقط کرامت کا منکر بنا، اسی نوجوان کی زندگی میں پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ کسی یوٹیوب چینل پر یا کسی انسٹاگرام پر یا فیس بک پر یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو دیکھتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کی کرامات حقیقت پر مبنی ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں، میں یہ اس گلاس کو یہاں رکھتا ہوں، تم اپنے کسی ولی اللہ کو بلاؤ میرے پاس یہاں پر، میں یہ گلاس یہاں پر رکھتا ہوں، اسے کہو کہ سپر نیچرلی کرامتاً اس گلاس پر نظر ڈالے، ایسی توجہ ڈالے کہ یہ گلاس یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے، یہاں سے یہاں موو کر کے دکھائے۔ وہ کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، وہ نوجوان دیکھتا ہے یہ کام تو میرے پیر صاحب نے ابھی تک نہیں کیا، آج تک ان سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ شخص بڑی رعونت اور بڑے تکبر سے اور بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے اگر کرامات حق ہیں اور اگر اس دور میں کوئی کرامت دکھانے والا ولی ہے تو اسے کہو یہ گلاس اٹھا کے یہاں رکھے، کرامتاً اس گلاس کو یہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں موو کرے، اس موبائل فون کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھے، ہاتھ لگائے بغیر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ ایسی کرامت کا ظہور تو میرے پیر سے کبھی ہوا ہی نہیں، ہر چند کہ وہ مولوی صاحب اسی پیر کے متعلق اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، تو نتیجتاً وہ نوجوان پھر کرامات کا منکر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہ ولی اللہ ہے نہ کرامات ہیں۔ پھر اس کی زندگی میں وہ وقت بھی آتا ہے جب وہی نوجوان کسی حارث سلطان نامی ایتھیسٹ کا بیان سنتا ہے، اور وہ ایتھیسٹ بڑے تکبر اور بڑی خود اعتمادی کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے، اعلانیہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے بابوں کی کرامات کا انکار اس بنیاد پر کیا کیونکہ کوئی بابا اس گلاس کو اٹھا کر وہاں نہیں رکھ پایا، تو اب ایک بابا اور، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان سب بابوں سے بڑا مقام کس کا ہے تمہارے نزدیک؟ اللہ کا ہے۔ چونکہ یہ بابے اس گلاس کو اٹھا کر یہاں نہیں رکھ پائے تو تم نے بابوں کی کرامت کا انکار کیا، اب اپنے اللہ کو پکار اور کہو ہے اللہ تو اپنی قدرت کے ذریعے اس گلاس کو اٹھا کے یہاں رکھ دے۔ تو اس وقت وہ نوجوان پریشان ہو کر کہتے ہیں ہاں بات تو یہ درست کر رہا ہے، اگر اس وقت ولی کی کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو میں نے ولی کی کرامت کا انکار کر دیا اور ولی کے وجود کا انکار کر دیا، اب اگر اللہ کی قدرت کا ظہور نہیں ہو رہا تو میں اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کا انکار کیوں نہ کروں، والعیاذ باللہ۔ اب وہیں پاکستانی نوجوان نتیجتاً ایتھیسٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عالم دین اس نوجوان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں، اور جس طرح ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں اور اللہ کی حکمتوں کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم اولیاء کی کرامات کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کی کرامات کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی ولی اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت کے خلاف کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، تم نے تو کسی پیر کے کرائے کے مولوی سے کرامت کے غلط تصور کو سنا اور یہ سمجھا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہر ولی ہر وقت جب چاہے اللہ کی حکمت اور اللہ کے حکم کے خلاف بھی کرامات دکھا سکتا ہے۔ یہ ہم نے دعویٰ کب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔
اللہ کا ولی اللہ کی حکمتوں اور اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کوئی کرامت دکھا نہیں سکتا. اللہ کا ولی اللہ کی حکمت کے خلاف کچھ نہیں کرتا. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے مطابق کرتا ہے. اللہ کا ولی اللہ کی منشا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. تم نے جو اس دولت اور ہوس کے پجاری پیر کی کرامت کو ظاہر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور کرامت ہی کا انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر بالآخر اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کا ہی منکر بن گیا. تو آپ خود دیکھیے، آپ خود غور کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک نوجوان کے ملحد ہونے کے سفر کا آغاز کس ڈرامہ باز پیر اور اس کے کرائے کے مولوی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. اسی لیے ہم بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کرامات کا ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور پیش کرو، کہ کرامات کا انکار تو انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے، بدمذہب بنا دیتا ہے. لیکن دور حاضر کے پیرو تم خود باز آ جاؤ. اگر کوئی مولوی تمہیں خواجہ خواجگان یا غوث الزمان یا قطب الاقطاب اور شیخ الکل کہہ رہا ہو تو اسے فوراً کہو کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. اب اس حوالے سے میرے یہاں برطانیہ میں، USA میں، پاکستان اور ہندوستان کے بہت تفصیلی بیانات ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ایسے شیوخ کی وجہ سے نہ صرف کرامات اولیاء کی منکر ہو رہی ہے بلکہ وجود باری تعالیٰ کے انکار کا ایک سبب یہ شعبدہ باز پیر بھی ہیں. اب چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 6 سال سے 2020 سے 2020 سے لے کر ابھی تک سوشل میڈیا پر میرے نئے بیانات نشر نہیں ہو رہے. میں ان گزشتہ 6 سالوں میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں، ہم ہر کانفرنس میں سختی سے منع کرتے ہیں کہ ہماری بیانات کی ریکارڈنگ کو نشر نہ کیا جائے. اب اس کی وجہ سے ہماری میڈیا ٹیم کے لوگ بھی بیچارے کافی عرصے سے میرے وہ پرانے بیانات کی آڈیوز پر ہی نئی تصویریں ڈال کر انہی بیانات کو نشر کرتے رہتے ہیں. اور اسی لیے اب یہ تقریباً میرے خیال میں 2 یا 3 نئے بیانات کے علاوہ 2020 سے لے کر آج تک میرے کوئی نئے بیانات نشر نہیں ہوئے، کیونکہ میری اب پوری توجہ سینہ بسینہ کام پر رہی ہے اور میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں اس سوشل میڈیا سے دور رہوں. اور آپ احباب کے پیغامات بھی مسلسل آتے رہے اور آپ کے وہ تمام گلے شکوے اور ہماری یہ میڈیا ٹیم پر اعتراضات کے ریکارڈنگ کے باوجود آپ 6 سال سے نئے بیانات نشر کیوں نہیں کر رہے. تو اس میں ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. میرا اپنا ایک مزاج بن چکا ہے کہ میں نے رد الحاد کے حوالے سے خاص طور پر سینہ بسینہ کام کو ترجیح دینی ہے. لیکن چونکہ اسلام کے چند فقہی جزیات پر کیے جانے والے ملحدین کے اعتراضات کے جواب پر ابھی میرے کچھ بیانات نشر ہوں گے تو ان کے ساتھ چند وہ خطابات جو خاص طور پر 2022 اور 2023 میں ولایت اور کرامات اولیاء کے حقیقی تصور اور ان نام نہاد پیروں کے طریقہ واردات کے حوالے سے آج سے 2-3 سال پہلے جو خاص بیانات کیے گئے تھے، ہم ان کو بھی انشاءاللہ تعالی نشر کریں گے. اور ان عوامی لیکچر سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ان لوگوں کے رد کی ضرورت کیوں ہے. اور آج ہمارے شہر لاہور کے حضرت علامہ مولانا فرقان علی امینی صاحب نے جو اہم سوال بھیجا ہے اس پر میں نے کچھ کلام کیا، اور اس موضوع پر ابھی میں نے مرشد ایصال یا مرشد مربی پر تو وہ تفصیلی کلام کیا ہی نہیں ہے. مطلب بالکل بنیادی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں. اور مرشد اتصال کے حوالے سے بھی جو چند باتیں کی ہیں وہ بھی بہت بنیادی باتیں ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، تاکہ عوام الناس انہیں آسانی سے سمجھ سکیں. اللہ جل وعلا ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل وعلا ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.